بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر آصف اظہار ہے اور آج کل میں بطور میڈیکل اسپیشلسٹ پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ ایز میڈیکل اسپیشلسٹ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رجسٹرار نیفرولوجی یونٹ خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں کام کر چکا ہوں۔ جو میری اسپیشلٹی ہے وہ جنرل میڈیسن اور نیفرولوجی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے بہت سے ناظرین نے یہ سوال کیا ہے، یہ کمنٹس کیے ہیں ہمارے ان باکس میں اور ہمارے کمنٹ باکس میں کہ میگرین کی جو بیماری ہے یعنی آدھے سر کا درد جو ہے، تو کیا یہ ایسی بیماری ہے کہ جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی؟ کیا جن لوگوں کو میگرین کا مسئلہ ہے ان کو اپنی پوری زندگی میگرین کے ساتھ گزارنی ہے؟ یعنی جس طرح شوگر یا بلڈ پریشر یا دل کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ آپ کو لاحق ہو جائیں خدا نخواستہ تو آپ کو پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے اور آپ کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں اور ان دوائیوں کے سہارے ہی آپ کی زندگی جو ہے تو وہ اچھی گزرتی ہے، ورنہ تو اگر ان دوائیوں کا استعمال نہ ہو تو آپ کو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، میگرین کا سر درد یعنی آدھے سر کا درد جو ہے یہ تقریباً پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور یہ خاص کر جو نوجوان خواتین ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ اب میگرین کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ ایپیلیپسی یعنی مرگی کی بیماری ہے اور اس کی مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح میگرین کا مسئلہ بھی ایسے ہے کہ میگرین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس ایج میں ہوا ہے، آپ کا ایج گروپ کیا ہے اور میگرین ہونے کی جو یوں سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے جو فیکٹرز انوالو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ کچھ لوگوں میں میگرین زیادہ عرصے تک رہتا ہے اور کچھ لوگوں میں جوانی کے دنوں میں ٹین ایج میں یا اس طرح کے کچھ عرصے تک رہتا ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان خواتین میں یا ان نوجوانوں میں، مردوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں میگرین کی ایک تو وہ جو آمد کا سلسلہ ہوتا ہے کہ بار بار آتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ڈیوریشن بڑھ جاتی ہے، یعنی انیشلی اگر آپ کو مہینے میں 2 بار ہوتا تھا اب 1 بار ہونے لگا ہے، پھر آہستہ آہستہ سے ہی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ مکمل طور پہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے اور بہت سے لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے خصوصاً خواتین میں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے کہ ان فیکٹرز کی جو میگرین کو بڑھاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں میں میگرین ختم نہیں ہوتا، یہ ایک جینیٹک ایک پرابلم ہے کہ جو آپ کو ہوئی ہے، آپ کی جینز میں یہ ہے کہ آپ کو یہ میگرین کی پرابلم، جس طرح کہ موروثی طور پہ اکثر اوقات لوگوں میں یہ خاندان در خاندان بہنوں میں بھی چلتا ہے، ماں سے بچوں کو اور بچیوں کو خصوصاً یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، خاندانوں میں بھی یہ چلتا ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر آپ کی جینز میں یہ چیز ہے پھر آپ کو ان فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ہے جو میگرین کو بڑھاتی ہیں، یعنی جس طرح فلیشنگ لائٹس ہو گئی، بہت زیادہ روشنی ہو گئی، بہت زیادہ شور ہو گیا، یا اسی طرح کچھ فوڈز یعنی کچھ خوراکیں ایسی ہیں کہ چاکلیٹ وغیرہ، کافی وغیرہ یا اسٹیمولنٹ فوڈز کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے میگرین کے اٹیکس بڑھ جاتے ہیں۔ پھر خصوصاً بات آ جاتی ہے جناب ڈپریشن پہ، انزائٹی پہ اور سٹریس پہ، کہ جن خواتین میں یا جن نوجوانوں میں، مردوں میں بھی ایون سٹریس لیول زیادہ ہو تو ان لوگوں میں میگرین کے اٹیکس زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے خواتین کے جو ہارمونل ان کا ایک سائیکل چل رہا ہے، مہینے میں وہ چینج ہوتا رہتا ہے، ان کے ہارمونل بیلنس جو ہے اس میں فرق آتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی میگرین کا خاصا عمل دخل ہے اور کچھ خواتین میں میگرین مڈ سائیکل کے دوران اور کچھ خواتین میں مینسس کے دوران ان کو یہ پرابلم زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب خواتین کی عمر بڑھتی ہے، ان کے ہارمونل بیلنس جب وہ ڈی رینج ہونے لگتا ہے، اس میں فرق آنے لگتا ہے، تو ایسی صورتوں میں میگرین میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں میگرین، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وہ ان جو عوامل ہیں ان کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، دوائیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں میگرین کا ہونا یعنی زیادہ عرصے تک ہو سکتا ہے اور ان کو جس طرح نے شروع میں ذکر کیا کہ زیادہ عرصے تک، لمبے عرصے تک دوائی کا اگر وہ استعمال کریں تو ان کا میگرین کنٹرول رہتا ہے اور اگر دوائیوں کا استعمال نہ کریں تو ان کو بار بار اٹیکس ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آخری قسم کے جو ہم نے ڈسکس کیے اس طرح کے مریض ماشاءاللہ سے بہت کم ہوتے ہیں کہ جن میں بار بار یہ میگرین کے اٹیکس ہوتے ہیں۔ یعنی میگرین کا اگر بر وقت علاج کیا جائے اور وہ عوامل جو میگرین کو بڑھاتے ہیں اگر ان کو کنٹرول کیا جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مریض جو ہیں وہ شفایاب ہو جاتے ہیں اور ان میں میگرین کے اٹیکس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ہی شاذ و نادر ہی ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو لائف لانگ اس میگرین کے ساتھ رہنا پڑ سکتا ہے، یعنی جس طرح ڈپریشن ہوتا ہے یا ایپیلیپسی ہوتی ہے کہ وہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے، آپ دوائیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، آپ علاج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ عوامل بھی کنٹرول کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی بیماری کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ اس قسم کے بدقسمت لوگ جو ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ آج کل کی الحمدللہ جو ہیلتھ سائنس ہے اس نے ترقی اتنی کر لی ہے کہ اچھی اچھی دوائیاں آ گئی ہیں اور آپ کا جو
यूँ समझ लें कि तशख़ीस का जो अमल है वो बेहतर हो गया है, साइंटिफिक ग्राउंड्स पर आ गया है। तो साइंटिफिकली अच्छी तशख़ीस हो जाती है बीमारी की, अच्छी दवाइयाँ मिल जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी हर जगह पर आजकल क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनका अमला मौजूद होता है और बर वक्त तशख़ीस, बर वक्त इलाज और सही इलाज से इस मसले से आप जान छुड़ा सकते हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, किसी भी बीमारी के हवाले से अगर आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे क्लिनिक का एड्रेस और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये मैं आपके लिए डिस्प्ले कर देता हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए या कोई भी मशवरा करने से पहले या अपॉइंटमेंट के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।